السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں شیخ امتیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں نالج شیک کے ناظرین، آج کی ویڈیو کے اندر قرآن مجید کی ایک سورہ فاتحہ کی ایک چھوٹی سی آیت کا میں عمل لے کر آپ کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، یقین جانیں، یقین کامل کے ساتھ آج کا وظیفہ اگر آپ نے کر لیا، حالانکہ یہ جو سورہ فاتحہ ہے اس کی آیت جو ہے وہ تو آپ کو چھوٹی نظر آئے گی، مگر اس کے جو فائدے ہیں وہ بہت بڑے ہیں۔ ناظرین، آپ اس عمل کو بالکل نہ چھوڑیں۔ جس طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں اسی طریقے سے اس عمل کو اگر آپ نے صرف ایک دن کر لیا تو یقین جانیں آپ جو چاہو گے وہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو عطا فرمائے گا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اس عمل کے بعد ایک سچا واقعہ حضرت سر سکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی بتاؤں گا جو اسی آیت کے حوالے سے ہوگا۔ تو سب سے پہلے عمل سن لیں۔ عمل کا جو طریقہ ہے وہ یہی کہ آپ کو رات میں سونے سے پہلے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لے۔ 11 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد پھر آپ کو سورہ فاتحہ کی یہ آیت صراط الذین انعمت علیہم یہ آپ کو 131 مرتبہ آپ کو پڑھ لینی ہے، اور آخر میں 11 مرتبہ درود شریف آپ پڑھ لیں، اور پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں جو دعا مانگو گے وہ انشاءاللہ تعالی صبح ہونے سے پہلے آپ کی وہ دعا قبول ہوگی، اور جو بھی آپ نے جو ہے مانگا ہوگا وہ انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو آپ کو اللہ تبارک و تعالی عطا فرما دے گا۔ ناظرین، اسی کے ضمن میں آپ کو واقعہ بھی سناتا ہوں۔ حضرت سر سکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سفر کرنے کے لیے نکلے، ایک جگہ پر رکے، وہاں درخت تھا، درخت کے سائے میں آپ آرام کرنے کے لیے ٹھہرے۔ جب آپ کی آنکھ کھلی تو آپ نے کیا دیکھا کہ ایک آواز آ رہی تھی۔ حضرت سر سکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آواز کو غور سے سنا تو پتہ چلا کہ یہ آواز درخت کے اندر سے آ رہی ہے، اور آواز یہ آ رہی تھی کہ اے سر سکتی تو میری طرح ہو جا۔ حضرت سر سکتی نے جب دیکھا تو آپ حیران ہوئے کہ درخت سے آواز آ رہی ہے اور درخت یہ کہہ رہا ہے کہ سر سکتی تو میری طرح ہو جا۔ تو حضرت سر سکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا، اے درخت میں تیری طرح کیسے بن سکتا ہوں؟ تو اس درخت نے کہا کہ جس طریقے سے لوگ جو ہے مجھے پتھر مارتے ہیں پھر بھی میں لوگوں کو پھل دیتا ہوں۔ حضرت سر سکتی نے کہا کہ یقیناً یہ بات تو ہے، مگر اگر تو اتنا اچھا ہے کہ تو جو ہے تجھ پر لوگ پتھر مارتے ہیں پھر بھی تو پھل دیتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری لکڑی کو آگ کا ایندھن اور آگ کی غذا کیوں بنایا ہے؟ تو درخت نے کہا کہ اے سر سکتی، یقیناً میرے اندر کئی خوبیاں ہیں، مگر میرے اندر ایک ایسی چیز ہے جو اچھی نہیں ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں، اس لیے اللہ نے میری لکڑیوں کو آگ کا ایندھن بنایا ہے، اور وہ ناپسند چیز یہ ہے کہ جب ہوا آتی ہے تو میں اس ہوا کی سمت چلا جاتا ہوں، جس جگہ پر ہوا چلے اسی جگہ پر میں جو ہے چلا جاتا ہوں اور ایک راستے پر نہیں چلتا۔ اس لیے سر سکتی تمہیں جو ہے ایک راستے پر چلنا ہے، یعنی کہ سیدھے راستے پر چلنا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم۔ تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، وہ سیدھا راستہ کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انعام رکھا ہے۔ انعام کن لوگوں پر رکھا ہے؟ نبیوں پر رکھا ہے، صدیقین پر رکھا ہے، صالحین پر رکھا ہے۔ تو ہمیں ان لوگوں کے طریقے پر چلتے ہوئے سیدھے راستے پر چلنا ہے، اور جب انسان سیدھے راستے پر چلنے لگ جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ گناہوں سے بچ جائے گا، اور پھر وہ اپنی زبان سے جو بھی کہے گا اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا۔ ناظرین، بس آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کیسا لگا کامنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھ دے۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک ضرور کر دے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے ثواب کے مستحق بنے، اور اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے پاس میں لگے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔